السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوئیں گے۔ یہ میں آج آئی ہوئی ہوں حیدرآباد اپنی چھوٹی بھابھی کے ساتھ، کیونکہ ربیع الاول وہ ہمیشہ حیدرآباد میں ہی سیلیبریٹ کرتی ہیں، کیونکہ مزہ آتا ہے، وہاں پہ رونق ہوتی ہے، کیونکہ کراچی میں اتنا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم لوگ میلاد میں آئے ہوئے تھے، تو وہاں سے آئے تو بھابھی کے گھر پہ یہ دیکھیں بھابھی کے پپا لنگر کا سامان لے کر آ گئے تھے، جو ربیع الاول والے دن جلوس وغیرہ جاتا ہے نا، تو یہ اس میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بھابھی کے گھر ہمیں بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، لنگر وغیرہ ہوتا ہے ان لوگوں کے گھر پہ۔ میں بھابھی کے ساتھ فرسٹ ٹائم آئی ہوں ربیع الاول پہ حیدرآباد سیلیبریٹ کرنے کے لیے، کہ میں آتی نہیں ہوں، ویسے تو آنا جانا ہم لوگوں کا لگا ہی رہتا ہے، لیکن بھابھی نے بولا آؤ، بہت مزہ آتا ہے۔ اور واقعی میں جب بھابھی کی ویڈیو وغیرہ دیکھتی تھی، جب بھابھی آتی تھی دکھاتی تھی ویڈیو وغیرہ، دیکھو کہ پپا نے یہ کرا ہے وہ کرا ہے، تو میں نے بولا نہیں بھابھی میں بھی چلوں گی اب کے۔ تو ہم لوگ سب لوگ آئے ہیں، تو یہ دیکھیں ساری چیزیں ہیں، پاپڑ وغیرہ لے کر آئے ہوئے ہیں انکل، اور کیا نام ہے یہ دیکھیں بسکٹس وغیرہ بھی ہیں اس کے اندر، کیک وغیرہ بھی ہیں گے، جوسز وغیرہ بھی ہیں۔ اور میری بھابھی نے فرمائش کری تھی اپنے پپا سے کہ پپا کچھ اب نیا کریے گا، تو دیکھیں پپا نے نا آپ کے دیکھیں آئس لولی کری ہے، کیونکہ بھابھی کی فرمائش تھی پپا آپ کچھ نیا کرتے ہیں، ڈفرینٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے پپا نے بولا بتاؤ کیا کرنا ہے، تو انہوں نے بولا آئس لولی بھی کریں گے، کیونکہ گرمی بہت شدید ہے، حیدرآباد میں تو ویسے ہی بہت گرمی ہوتی ہے۔ تو پپا نے دیکھیں ان کی فرمائش پوری کر دی ہو، آئس لولی بھی لے کر آ گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں، اللہ پاک ان کی نیاز کو قبول فرمائے، آمین۔ اور یہ دیکھیں کتنی رونق لگی ہوئی ہے، حیدرآباد میں تو واقعی مزہ کچھ اور ہے، کراچی میں نہیں ہوتا، بالکل سناٹا، پتہ ہی نہیں چلتا کسی تہوار کا، حیدرآباد میں ہر چیز کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ساری چیزیں، کتنی ساری چیزیں ہیں۔ اب ربیع الاول جب صبح اسٹارٹ ہوگی نا، تو باقی ساری چیزیں جو پیکنگ وغیرہ کی ہیں تو ان لوگوں نے آرڈر دیے ہوئے ہیں بھابھی کے پپا نے، تو باقی ساری چیزیں صبح آئیں گی، جیسے شیر مال وغیرہ بہت ساری چیزیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اور پھر ان کے مین روڈ کے سائڈ گھر ہے، تو پھر لنگر وغیرہ بھی ہوتا ہے، دیگیں وغیرہ بھی آتی ہیں، میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں گی۔ میں نے سوچا چلے میں آج کی ویڈیو پہلے ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھیں، 11ویں کی رات ہے ماشاءاللہ سے، اور رونق لگی ہوئی ہے۔ ویسے تو 12 ربیع الاول لگ گئی ہے، مغرب کے بعد میں میلاد میں چلے گئی تھی بھابھی کے ساتھ، بھابھی کی پھپھو کے، پھر آئے تو ہم دیکھیں انہوں کے انکل نے، اور یہ مجھے اسکول پاپڑ دیکھ کے تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ بس اتفاق سے ہم لوگ کل بھابھی اور میں کراچی میں گھر پہ بات ہی کر رہے تھے، اسکول پاپڑ وغیرہ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب میں بھابھی ہم لوگ جب گھر پر آئے ہم نے دیکھا پاپڑ، تو جب اسکول پاپڑ پہ نظر پڑی تو ہم لوگوں نے بولا یار ہم لوگ تو کل باتیں ہی کر رہے تھے، اللہ پاک نے کتنی جلدی سن لی اسکول پاپڑ کی۔ تو یہ دیکھیں اسکول پاپڑ ہمیں دکھے تو ہم نے بولا انکل یہ ہمیں اسکول پاپڑ ہی رکھنا ہے۔ اور پھر ہم رات میں جاتے ہیں رونق دیکھنے کے لیے، گلیاں وغیرہ سجتی ہیں حیدرآباد میں، تو ہم جا ہی رہتے، تو دیکھیں سامنے بھابھی کے گھر کے مسجد ہے، تو وہاں پہ کوئی بڑے عالم وغیرہ آئے ہوئے تھے، اور میں نے بولا چلیں چھوٹا سا اس کا بھی کلپ بنا لیتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں سبحان اللہ کتنا خوبصورت سا لگ رہا ہے منظر، رونق ہی رونق چاہی ہوئی ہے، کیوں نہ ہو رونق، کیونکہ ہمارے نبی کی ولادت تھی، یہ تو ہونا چاہیے اور ہر کوئی منائے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ چھوٹی چھوٹی سی ہی گلیاں ہیں، کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن سجایا ہوا دیکھیں ان کو کتنی خوبصورتی سے ہے، اور لگ بھی کتنی پیاری رہی ہیں۔ بہت رش ہو رہا تھا، بہت زیادہ رش ہو رہا تھا، لیکن میں نے آپ لوگوں کے لیے صرف یہ ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ آپ لوگ مجھے بہت سارا پیار دے رہے ہیں ویڈیو پہ، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، تو پھر میں نے بھی سوچا بھائی میں کیوں آپ لوگوں کو پیار نہ دوں، تو میں نے یہ صرف آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، حیدرآباد میں واقعی ہی بہت مزہ آتا ہے، ہر چیز ہر تہوار حیدرآباد میں اچھے لگتے ہیں۔ کراچی میں ہے رونق، لیکن کئی کئی جگہ پر ہے، ہم لوگوں کی طرف نہیں ہے، سناٹا لگا ہوا ہوتا ہے، بس گھروں میں ہی جو ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کھانے وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو بس اسی کا ہی لگتا ہے۔ تو دیکھیں ہر گلی سجی ہوئی تھی، اور بہت خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی، سب لوگ آئے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے۔ ہم لوگ بھی گھر سے 1 بجے کے قریب ہی نکلے تھے، دیر سے نکلے تھے، ہم لوگوں نے بولا کیونکہ رش بہت زیادہ ہوگا، ہم دیر سے چلتے ہیں، لیکن دیر سے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن رش دیکھیں کتنا بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ پھر ہم لوگ جب گلی میں تھے تو کسی نے ہمیں یہ دیے کنگن، میں نے ان کو جزاک اللہ بولا، وہ ویڈیو شاید بنی نہیں مجھ سے۔ اور پھر ہم لوگ وہاں سے آتے ہوئے ہم نے ڈیسائیڈ کرا کہ چلو آج ہم کڑھائی کا باہر سے دودھ پیتے ہیں، تو یہ ہم دودھ والے کے شاپ پر آ گئے تھے، تو دیکھیں یہ کڑھائی والا دودھ یہاں کا مشہور دودھ ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، یہ طاقتور بھی ہوتا ہے، تو ہم سب نے یہاں سے دودھ لے لیا تھا، لیکن آ کے ہم لوگوں نے گھر پہ پیا تھا، باہر نہیں پیا تھا ہم لوگوں نے، کیونکہ سفید چیز تھی اور رات کا ٹائم ہو رہا تھا، کافی ٹائم ہو گیا تھا۔
آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر یہ دیکھیں چپس بھی لے کر آ گئے تھے، یہ بھی کھائی ہم نے۔ اوکے، اللہ حافظ۔